السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی حقیقی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں خبردار کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کی، 1 سے 7 آیات۔ سورہ بقرہ ایک لمبی، ایک طویل ترین سورہ ہے، اس میں 286 آیات ہیں، اور یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا۔ جو حصہ مکے میں نازل ہوا اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو حصہ مدینے میں نازل ہوا اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ مکے سے ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ ایک بار میں یعنی مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا کچھ پورشن ابتدائی دور میں، مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور کچھ پورشن بعد میں نازل ہوا۔ اس سورہ کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، کہ ہر ایک چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَسَنَامُ القرآن البقرہ، یعنی قرآن کی چوٹی البقرہ ہے، یعنی بقرہ ہے، سورہ بقرہ، یعنی اونچائی کا درجہ، بلندی اس کو حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں مکی اور مدنی دونوں ہی صورتوں کا جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ جس طرح سے مکی صورتوں میں ایمان کی کچھ باتیں ہوئی وہ بھی اس میں تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو مدنی جو صورتیں ہیں اس میں جو تذکرہ احکامات کا ہوا ہے وہ بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ بقرہ مضامین کے اعتبار سے بہت وسیع سورہ ہے، اور اس میں بہت سی ہدایات ہیں۔ اس کا نام محض اس میں جو لفظ، اس سورہ میں جو لفظ آیا ہے البقرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں گائے، اس سے تجویز کیا گیا ہے۔ یہ نام، یہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک علامت کے طور پر
یہ نام تجویز کیا گیا۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سورہ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں صورتوں کو نورانی سورے کہا گیا ہے، یعنی یہ سورے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے دن سایہ کرے گی، انہیں پروٹیکٹ کرے گی۔ کس کو؟ اس کے پڑھنے والوں کو، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والوں، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والوں کی ایک پروٹیکشن کا کام کرے گی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس میں برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا جو ہے حسرت ہے۔ تو یہ کچھ فضیلت اور اس کا تعارف تھا۔ اب ہم اس کے آیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا باتیں کہی جا رہی وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم، یہ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو۔ حروف مقطعات، اس سے پہلے حروف مقطعات اور بھی متعدد صورتوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم پڑھتے ہیں آغاز میں یہ لکھا ہوتا ہے، جیسے مثلا الف لام را ہا میم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں شامل ہیں، اور بھی صورتوں میں ہیں۔ قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت خطیب اور شعراء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کے لفظ بولا کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے کسی طرح کا یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا لفظ ہیں جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں اس کے معنی۔ لیکن لوگوں نے اعتراض نہیں کیا چونکہ پہلے اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ ایسے لفظوں کا استعمال کرتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام نے بھی کسی طرح کے کوئی سوالات نہیں کیے، کسی بھی طرح کا کہ یہ اس کے کیا معنی ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ بہرحال اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، یہ پڑھنے والا جیسے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اسی طرح سے ان لفظ کو پڑھنے میں، ان حرف کو پڑھنے میں بھی الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی حاصل ہوتی ہے پڑھنے والوں کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذالکہ کہہ کر الکتاب فرما رہا ہے، یعنی یہ وہ کتاب، الکتاب، کتاب پر ایک بک ہے، لیکن اس کو ایک خاص بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام لگا کر خاص اسپیشل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام کا استعمال کیا کہ الکتاب، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے۔ اس کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامن ناؤن کو ایک پراپر ناؤن بنایا گیا الف لام لگا کر کہ یہ کیونکہ ایک خاص کتاب ہے الکتاب۔ اور کس کی، اس کا مصنف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، ریب یعنی اس کا معنی ہوتے ہیں شک و شبہ، اس میں شک کی کسی طرح کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اللہ کا علم، جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، دونوں جہاں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ سراسر رحمت ہے، سراسر اس میں ہدایت ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فیہ ھدی للمتقین، کہ کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے یہ جس ہدایت کا ہم مطالبہ سورہ فاتحہ میں کر رہے تھے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں دی، اور یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے۔ ویسے یہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا، لیکن ہدایت ان سے وہی لوگ حاصل کریں گے جو اس سے حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے۔ ہر کسی کو اس کا فائدہ نہیں مل پائے گا، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، جو برائی سے بچتا ہوگا اور جو نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوگا، جو بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہوگا، وہی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ابن عباس اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہدایت سے مراد نور ہے، اور یہ نور کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہ نور ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا،
یہ نور تو اسی کو حاصل ہوگا جو ان تمام برائیوں سے بچتا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہوگا، اور ان تمام کام کو کرتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اپنی خواہشات پر مبنی زندگی نہیں گزارتا ہوگا، بلکہ ایک متقی، ایک پرہیزگار کی زندگی گزارتا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارتا ہوگا، بھلائی کی، نیکی کا کام کرتا ہوگا۔ تو انہی کے لیے یہ ہدایت ہے جو متقی ہے، جو تقوی رکھنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اب متقیوں کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ ان جو متقی ان کے اندر کیا کیا صفت ہونی چاہیے، کیا کیا شرط ہے، کیسے ہدایت انہیں کب مل پائے گی جب وہ ان تمام چیزوں کو پورا کریں گے۔ کیا ہے وہ پہلی چیز؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یؤمنون، اللہ نے لفظ استعمال کیا یؤمنون، یہ حمزہ میم نون سے لفظ بنایا ہے۔ یؤمنون یعنی ایمان لانا، یقین کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا اور کامل یقین رکھنا۔ کس چیز پر؟ غیب پر۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا غیب، بالغیبی، یعنی ایک غیب، جو غیب کی چیزیں ہیں جو مشاہدے میں ہمارے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں پر کامل یقین رکھنا، یعنی جنت، دوزخ، حشر، قیامت، فرشتے، ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، ان کو کسی کے کانوں نے نہیں سنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں غیب میں آتی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا، اور یقین بھی کیسا؟ کامل یقین، بالکل یقین رکھنے کے بعد اس کو قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، یہ متقی کی پہلی صفت بیان کی۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب ایمان لے آئے تو اس پر اب عملی تقاضا بھی ہے کہ اس کو عمل کر کے بھی پورا کیا جائے، یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ یعنی غیب پر ایمان لے آئے، اب اس کا کیا دوسرا کام ہے؟ عمل میں لانا، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قائم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قائم، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی نماز کو، فوقیت دیتے ہیں، اولویت دیتے ہیں نماز کو۔ سب سے پہلے ان کی نظر میں ان کی نماز کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے نماز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز بدنی عبادت ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو اس کے مطابق چلاتے ہیں، اسی کے مطابق رکھتے ہیں کہ ان کی نماز کسی طرح سے ترک نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے۔ انہیں فکر لگی رہتی ہے، کس کو؟ متقیوں کو، جن کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، رزق، یعنی رزق کے کئی معنی ہیں۔ رزق میں کھانے پینے کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے انسان کو، اس کے علاوہ مال و دولت اور علم، تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے کھانے میں سے یتیم و مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اپنے مال و دولت میں سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، علم جو حاصل ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، علم کو اپنے تک نہیں چھپاتے بلکہ اسے عام کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ لوگ، یہ صفت متقیوں کی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ یہی خاص کتاب جس کا تعارف اس سورہ کے اسٹارٹنگ میں دیا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ خاص کتاب ہے۔ یہ تو یہ کتاب، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، اس پر ایمان لاتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، نازل شدہ ہیں، یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو کتاب اللہ ہے، جو قرآن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے
رحمت ہے، نور ہے تمام انسانیت کے لیے، اس پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کتاب پر جو رسول پر نازل کی گئی اور اس سے پہلے کے رسولوں پر بھی نازل کی گئی، نبیوں پر نازل کی گئی، تو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اس میں بھی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ استعمال کیا کہ آخرت یعنی جو دائمی حقیقت ہے، جو ایک دم حقیقت پر مبنی ہے، آخرت لائف ایئر آفٹر، یعنی زندگی کے بعد جو زندگی، اصل زندگی جو ہے، جو ابدی ٹھکانہ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ایمان بالغیب میں آ چکا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے وبالآخرت یعنی آخرت کو کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کام، یہ جو دنیا میں جو نیکی اور جو برائی جس نے کی ہوگی اس کا بدلہ ضرور دکھنے والا ہے، اس کا ضرور اجر ملنے والا ہے، اس کی سزا ضرور ملنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اور آخرت حقیقت پر مبنی ہے، تو اس لیے کہا گیا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی ہے۔ اب یہ جو آیات میں نے شروع کی پڑھی، ھدی للمتقین، متقی کی صفات کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان تمام چیزوں کو پر عمل کرتے ہیں تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان لوگوں کو ہدایت حاصل ہو گئی جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، یہ جن کے اندر صفت موجود ہوگی، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مفلحون کا لفظ استعمال کیا۔ کامیابی کے لیے فائز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلحون کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، ایک فارمر ہوتا ہے، اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، بارش کا انتظار کرتا ہے اور بہت محنت و مشقت کرتا ہے کہ فصل اگے، پھر اسے وہ کاٹے، اس کا انتظار کرتا ہے، پھر اسے کہیں جا کر کامیابی ملتی ہے۔ اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد جب اس کے فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے، وقت آتا ہے، تو اس وقت تک وہ انتظار کرتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر اسے کامیابی کہیں جا کر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کو بھی کامیابی دنیا میں تمام جو کام انجام دیتا ہے، جو نیکی اس نے کی ہوتی ہے، محنت و مشقت کی ہوتی ہے، اس کا آخرت میں انجام ملنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ایک سکسیسفل اس وقت ہوتا ہے وہ، اس لیے یہاں پر مفلحون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کہ ان کو ڈرایا جائے کہ نہ ڈرایا جائے، ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، ہٹ دھرمی اتنی دکھا رکھی ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنی ضد پر، کہ وہ کسی طرح سے سننے والے نہیں ہیں۔ ان کے صرف وہ کفر ہی کریں گے، وہ انکار ہی کریں گے، کسی طرح سے وہ اقرار کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے، ان کو صحیح اور غلط نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ایک دم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کو ڈراؤ، ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ایک ہی بات ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب انہیں کسی طرح سے کوئی صحیح بات نہیں سمجھ میں آ سکتی، ان کے دلوں تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، ان کے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اب انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا جا سکتا، نہیں دیکھ سکتے وہ سیدھا راستہ، کیونکہ انہوں نے یہ اپنے لیے خود انہوں نے اپنے مقدر میں اس چیز کو لکھ لیا ہے، کیونکہ وہ سننے والوں میں سے نہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ دردناک عذاب جہنم ہے، دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا خود کا تیار کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس نبی آئے، ان کو دعوت دی گئی،
ان کو صحیح راستے کی طرف بلایا گیا، رہنمائی دی گئی، گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، لیکن انہوں نے انکار کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور اب ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا، اور اب ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہے جس میں وہ ابدی زندگی گزاریں گے، جو ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھی چند آیات 1 سے 7 تک آیات جس میں متقیوں کی صفت بیان کی گئی، اور اس کتاب کا تعارف کیا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقی کے لیے ہدایت ہے، اور اس کی پھر صفت بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور یقین اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہیں اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے تو برابر ہے کہ ان کو خبردار کیا جائے یا نہ کرا جائے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔